الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گرامی قدر بزرگان محترم اور برادران گرامی، آج کی گفتگو کا عنوان ہے جھوٹے پیر باباؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی عنوان پر کچھ گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ کو کی تھی۔ اور ان موضوعات پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہیں میں جھوٹے پیر باباؤں کے چکر میں تو نہیں پھنسا ہوں۔ چونکہ آج کل روحانیت کے نام پر اور روحانی علاج کے نام پر معاشرے میں ایک زبردست دھندا چل رہا ہے، ایک کاروبار ہے، اور کتنے ہی لوگ اپنی طبعی کمزوری کے باعث یا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے یا اپنے سیدھے پن یا سادہ پن کی وجہ سے جھوٹے عاملین اور دھوکے باز اور مکر و فریب کرنے والے، تعویذ فروش اور روحانیت کے نام پر قوم کا پیسہ لوٹنے والے معاشرے میں بکثرت موجود ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، دادا علاج کراتا ہے مگر پشتوں میں نسلوں تک، پوتوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ہم فلاں جگہ سے علاج کرایا کرتے تھے۔ پھر ایسی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی نفع نقصان ہوتا ہے
تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرایا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، کسی نے زبردست طریقے سے کسی چنگل میں پھنسا لیا ہے، کچھ آفت اور مصیبت آنے والی ہے، تو اپنی نسلوں کا ایمان اور یقین بھی خطرے میں پڑتا ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ پوتے نے دیکھا باپ نے 25 سال سے تعویذ پہنا ہوا ہے، بیٹے نے پہن لیا، پھر پوتے نے پہن لیا، پھر کسی اور نے پہن لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کبھی اللہ کا کلام کسی نے کچھ ڈال لیا، اس کی اجازت ہے۔ کبھی گھر میں کسی خاص موقع پر یا کوئی بیماری تھی، تکلیف تھی، اللہ کا اس میں شرعی کوئی کلام لکھا تھا پاکیزہ، کچھ دن کے لیے ڈال لیا، فائدہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ زندگی اسی میں گزر جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اگر میں 10 آدمیوں کو کھڑا کروں تو 3 آدمیوں کو ضرور تعویذ اور نقش ان کے بازوؤں اور گلوں میں نکلیں گے۔ ہر آدمی بیمار پڑا ہوا ہے اور روحانی علاج کے نام پر اپنا خوب پیسہ برباد کر رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ کس طرح سے ہمیں ڈراتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اور بڑی بڑی تکالیف کا ہمارے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جناب اس قدر خطرناک تم پر اثرات ہو چکے ہیں کہ اب تم کو بس کوئی کرامت ہی بچا سکتی ہے، باقی ہم تمہارا علاج شروع کرتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا ڈر جاتا ہے، بہت خوف محسوس کرتا ہے۔ اس خوف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس ڈر سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے پاک کلام پر اپنے یقین میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا عقیدہ صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ کہیں بس دھاگا پر یقین آ گیا ہے، کبھی ہاتھ دکھانے پر یقین آ گیا ہے، کبھی کچھ تعویذوں پر یقین آ گیا ہے، ان سب سے ہمارا عقیدہ اور یقین خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ کس کس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنی نظروں کے سامنے پاگل بنا دیتے ہیں اور ان کو ڈرا دیتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک انڈے کا ذکر کیا، یہ ہوتا ہے، وہ چیزیں جو مشاہدے میں آتی ہیں میں وہ ذکر کرتا ہوں ممبر سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوٹے پیر بابا اور عامل ہوتے ہیں، جب کسی کا علاج کرتے ہیں اور پتہ لگا لیتے ہیں اس کے پاس پیسہ بہت ہے، تو اسی سے کہا جاتا ہے کہ دھاگا لے کر آنا، بالکل سفید دھاگا ہو، وہ سفید دھاگا لے کر آتے ہیں، یہ اس کو اپنی مٹھی میں بند کریں گے اور اس پر پھونک ماریں گے پورے دھاگے پر، اس آدمی پر۔ وہ سفید لے کر آئے گا دھاگا، مگر جب یہ اس کی نپائی کریں گے اور اس پر پھونک ماریں گے، اپنی مٹھی میں سے اس کو کھولیں گے تو دھاگا بالکل لال ہوگا۔ اب یہ بیچارہ سامنے جو مجبور شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہا جائے گا بیماریاں اس قدر پھیل گئی ہیں اور اتنا زبردست تمہارے اوپر اثرات ہیں کہ اب تمہارا بس یہ سمجھ لیجئے کہ آخری وقت ہے۔ ایسا خوفناک اس کے سامنے کرشمہ اور ایسی خطرناک تصویر اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پھر دوبارہ کہے گا چلو اس کو رکھو ایسے ہی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر صرف بیماریاں اور اثرات ہیں، یا جادو وغیرہ بھی اور پرانا ہے یا نیا ہے، تو پھر دوبارہ دوسرے ہاتھ میں اسی دھاگے کو بند کریں گے اور دھاگا اب لال سے بالکل کالا ہو چکا ہوگا، کالا دھاگا،
اب سامنے سے آواز آئے گی آپ پر کالا جادو ہے، اور اس میں آدمی مشکل سے ہی بچ پاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جن میں ہمارے لوگ مبتلا ہیں، خواتین مبتلا ہیں، بہنوں کا علاج کیا جا رہا ہے، اپنا علاج کرایا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک مٹھی میں کیمیکل ہوتا ہے لال، ایک میں ہوتا ہے کالا، دونوں کو جب یوں اس نے پھونک ماری یوں کر کر کے وہ کالے اور لال ہوئے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے سامنے ہوا کیا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں یہاں علاج پکا ہے، اگر یہ آدمی 50,000 بھی مانگے میں دے دوں گا، کیونکہ اس نے میری بیماریاں پکڑ لی۔ اب یہ آرام سے اس کو بغیر کچھ کہے، جو چاہے اس کو کہے، اپنی مرضی سے آدمی اپنی گردن اس کے سامنے دے دیتا ہے کہ میں بولر مرغا ہوں، مجھے حلال کر لیجئے جتنا چاہے۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک مرتبہ کلیر شریف گئے۔ کبھی کبھی آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو پوچھ کر کے چلا جائے، بزرگوں کے مزارات میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں شرک بدعت پہلے سے پوچھ کر جائے مجھے کس طرح جانا فاتحہ خوانی کے لیے۔ ہر عام آدمی نہ جائے، بس کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کچھ قبر سے مانگ رہا ہے، وہ عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو جب ہم مزار پر داخل ہوئے گئے، ایک شخص نے کالے دھاگے لے رکھے، تو میرے ساتھ 2-4 آدمی تھے، تو کہہ رہا کہ دھاگا بندوائیے، دھاگا بندوائیے۔ اب وہ تو نہیں بندوا سکتے، تو ان کو بھی پتا تھا کہ آپ موجود ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں دھاگے سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ تو ان آدمیوں سے پیچھے کہہ رہا تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا اگر تم نے دھاگا نہیں لیا۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے سنا اور کانوں سے سنا، اور اس آدمی کو آنکھوں سے دیکھ، یعنی پہلے دھاگا بندواؤ اگر کچھ مراد پانی ہے۔ اگر دھاگا نہیں بندھا، نہیں بندھوایا تو تمہاری کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، اور نہ تمہارا کوئی علاج ہو سکے گا، نہ تمہیں شفا ملے گی۔ اب بتائیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اجمیر جائیے آپ، کلیر جائیے، ہزاروں کی تعداد میں، اور ان میں سے الا ماشاءاللہ جو کوئی پوچھ کر جاتا ہوگا وہ بچتا ہے، ورنہ تو دھاگے باندھ کر آتے ہیں، اور سالوں سال رکھتے ہیں کہ یہ اجمیر سے باندھ کر آیا ہوں، انگوٹھی اجمیر سے لی ہے، یہ دھاگا میں نے کلیر سے لیا ہے، فلاں جگہ سے لیا ہے۔ اللہ کے واسطہ، خدا کا واسطہ، کن چیزوں میں ہم پڑے ہیں؟ کیسے اپنے عقیدے خراب؟ اللہ سے یقین، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا یقین ختم ہوا، اور دھاگے پر ہمارا یقین آیا۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اپنے دماغ کو کھولنے کی بات ہے، اور اپنے آپ سے پوچھنے والی بات ہے کہ میں کس قدر کتنی نیچی سطح پر جا رہا ہوں۔ کوئی آدمی پریشان ہوا، چلا گیا کسی اجنبی پیر بابا کے پاس جو کل کی بھی خبریں بتا دیتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ سامان لاؤ، سامان ہمارے پاس نہیں، تمہارا سامان آئے گا۔ کہا تھوڑا سا عقل مند آدمی ہوگا کہ جی لکھ دیجیے، ہم لے کر آئیں گے۔ اب اس کو لکھ دیا جائے گا وہ سامان جو اللہ پاک نے یہاں اتارا بھی نہ ہو زمین پر، احمر و اخضر۔ اب وہ گیا پنساریوں کے پاس، فلا فلا دکان پاس، یہ جناب یہ چاہیے، انگلش میں لکھا ہوا، کہ جی یہ نہیں ہے۔ کہ جی پھر دوسرا احمر و ازرق، کہ جی یہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا سامان، کہا بھئی ہر کسی کو نہیں ملتے ہیں، ان کی خاص دکانیں ہوتی ہیں، وہ سامان لکھیں گے کچھ نام بتا کر کے، جو کچھ ان دوائیوں کو وہ نام ہی نہیں ہے، وہ کوئی ایسا ہی نام ہے۔ ازرق نیلے کو کہا جاتا ہے، احمر لال کو کہا جاتا ہے، اب یہ سفید کہا جاتا ہے۔ اب لکھ دیا اس میں، کوئی بھی چیز لکھ دی، اب وہ دوائی نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں وہاں نہیں ملی، تو کہیں گے میں خود لے کر آؤں گا، آپ پیسے جمع کرائیے، اور کمی بیشی ہوگی میں اپنی طرف سے دیکھ لوں گا اور آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ پیسہ لے کر کے اس سے باہر چلے جائیں گے، سامان جو ہوگا اپنا وہ لگا دیں گے، باقی ان سے پیسہ لوٹنا ہے سامان کے نام پر، اور ان کو بھیج دیا، چکر کاٹ کر آئے، ان کو کہیں نہیں ملا،
اور پھر کہا کہ آپ کا سامان بڑی مشکل سے ملا ہے، بڑی مشکل سے لیا۔ تو یہ سارا ایک گورکھ دھندا چل رہا ہے، ایک کاروبار چل رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم ایسے مس یوز تو کوئی ہمارا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اجنبی پیر باباؤں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور جو غیب کی خبریں بتانے والے نجومی اور کاہن، ابھی ہم نے پہلے دیکھا، شاید اب مشینیں ہیں نہیں ہیں، مشینیں لگی رہتی تھی، وہ کانوں میں لگا دیتے تھے، وہ بھوشیانی کرتے ہیں، بھوشیہ بتاتے ہیں مستقبل۔ اب تو خود یہ دیکھ، 10 روپے کے لیے صبح سے شام تک 24 گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، وہ کچھ 10 روپے مجھے دے۔ اگر یہ سب ہماری غیب کی خبریں جانتا، ہماری مسائل جانتا، وہ کیا بتاتا ہے؟ آپ کی شادی اچھی ہوگی، آپ کا آگے آنے والا وقت ہے وہ بہت شاندار آنے والا ہے، وہ ساری چیزیں مشین میں وہ بتائیں گے۔ ان چیزوں پر ہمارا کمزور یقین ہوتا جا رہا ہے، نکلنے کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا روحانی علاج کرائیں، قرآن کا علاج کرائیں۔ ایسے بزرگ، ایسے پاک لوگ، محترم لوگ، عالم ذیشان، اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، مگر اپنے قریبی سے قریب تر آدمی سے پوچھئے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو، وہ آپ کو جانتا بھی ہو، آپ اس کو جانتے ہو، اور جو اجنبی ہیں یوں ہی ان کے پاس ہرگز نہ جائیے۔ اگر چنگل میں پھنس چکے ہیں، بالکل رابطہ ختم کر دیجئے، اور پچھلی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کیا لیا، کیا دیا، کیا ہوا، ختم کر لیجئے بالکل رابطہ، کہیں ہم آپ کو نہیں جانتے۔ روحانی علاج قرآن سے کرائیے۔ آپ کو میں بتاؤں روحانی علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سے کیسے علاج ہوتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام ایک سفر میں گئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سفر میں چلتے چلتے عرب کا ایک قبیلہ وہاں موجود تھا، آبادی تھی۔ رات ہوئی تو سوچا کہ یہیں آرام کریں گے، اور عرب کے لوگ مہمان نوازی میں مشہور ہیں کہ یہ لوگ ہماری مہمانی بھی کر دیں گے، بستی ہے۔ تو وہاں وہ مہمان ہوئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ بڑے پریشان تھے، بھوک لگی تھی، بہرحال بستی سے باہر ہی پڑاؤ ڈال لیا۔ اتنے میں خبر مشہور ہوئی کہ اس بستی کے، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے۔ خوب علاج معالجہ کرایا، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کے بعد میں گاؤں والوں نے کہا کہ وہ رات میں کچھ لوگ آئے تھے، مہمان تھے، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ تو ان کے پاس گئے کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہو، کوئی منتر جانتا ہو، کچھ پڑھنا لکھنا جانتا ہو، کچھ پھونک دم جھاڑ جانتا ہو، کر دیجئے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس کا علاج کر دوں گا، میں اس پر دم کروں گا، مگر تم لوگ وہی ہو جنہوں نے ہمیں کل کھانا بھی نہیں کھلایا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ 30 بکریاں تمہیں دینی ہوں گی۔ کتنی؟ یہ میں بخاری شریف سے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، حدیث موجود ہے۔ 30 بکریاں اجرت پر، کہ ٹھیک ہے، وہ تو سردار تھے قبیلے کو، کوئی چیز اتنی بڑی نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے قبیلے کے سردار پر دم کیا، بس دم کرتے ہی ایک دم جو بے ہوش تھے کھڑے ہو گئے، اور ایسا لگا ان کو کہ میری رسیاں کھل گئی ہیں، اور وہ چلنے لگا۔ کہا لاؤ 30 بکریاں۔ 30 بکریاں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ میں نے کچھ نہیں، صرف اللہ کا مقدس کلام سورۃ الفاتحہ، جس کا دوسرا نام سورۃ الشفا بھی ہے، میں نے 7 مرتبہ اس پر پڑھی ہے، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ اس سورت کا نام سورہ علم جس کو کہتے ہیں، الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ اس کا دوسرا نام، اس کے 7 نام ہیں، 7 مثانی بھی اس کا نام ہے، اور سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے۔ تو صحیح ہو گئے۔ انہوں نے
लोगों ने कहा कि तकसीम कर लें बकरियां, खाएंगे। कहा बात तो ठीक है, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह की खिदमत में मसला ना पूछ लिया जाए कि हलाल है या जायज है नाजायज है, उसके बाद ही मामला होगा। ये पहुंचे रसूलुल्लाह के पास कि या रसूलुल्लाह, ऐसा कहा। हुजूर ने पूछा तुमको यार कैसे मालूम हो गया कि ये रुकिया भी है, शरइया रुकिया है, कि अल्लाह इससे शिफा देते हैं? कहा या रसूलुल्लाह बस अल्लाह का कलाम है, हमने इसलिए पढ़ लिया। कहा अच्छा चलो ऐसा करो, तुमने सही किया, बिल्कुल दुरुस्त किया, और इसमें एक मेरा हिस्सा भी रख लीजिए इन बकरियों में। और फज़हिक रसूलुल्लाह, उसके बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, मुस्कुराने लगे कि देखो इन्होंने अल्लाह के कलाम से कैसा इलाज किया, इनको खाना भी मिला और ये भी। ये अल्लाह के कलाम से हम इलाज कराएं, अच्छे लोगों से, अपने जानने वालों से, दूसरे लोगों के बहकाए में ना आए।